کیا آپ نے کبھی اس سوال پر غور کیا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد وہ پہلی ہستی کون تھی جس نے زمین پر قدم رکھا اور نبوت کے منصب پر فائز ہوئے؟ وہ کون تھے جنہوں نے نوع انسانی کو پہلی بار منظم انداز میں دین کی تعلیم دی؟ وہ کون تھے جنہوں نے اپنے والد حضرت آدم علیہ السلام کے بعد توحید کے چراغ کو گل نہیں ہونے دیا؟ یہ ایک ایسا دور تھا جب زمین پر انسانی زندگی بالکل ابتدائی مراحل میں تھی۔ گناہ اور نیکی کے درمیان کشمکش کا آغاز ہی ہوا تھا۔ ایسے حالات میں ایک عظیم شخصیت کا ظہور ہوا جن کا ذکر قرآن پاک میں براہ راست نام کے ساتھ تو نہیں ملتا، مگر اسلامی تاریخ اور روایات انہیں انسانیت کا دوسرا نبی قرار دیتی ہیں۔ آئیے اس داستان کا حصہ بنتے ہیں جو حضرت شیث علیہ السلام سے منسوب ہے، ایک نبی، ایک وارث نبوت اور حضرت آدم علیہ السلام کی وہ امانت جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ہدایت کا سلسلہ جاری رکھا۔ لیکن سوال یہ ہے کہ حضرت شیث علیہ السلام کون تھے اور ان کی زندگی میں ایسا کیا واقعہ پیش آیا جس نے انسانی تاریخ کا دھارا بدل دیا؟ اسلامی روایات کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام وہ پہلے انسان اور نبی تھے جنہیں اللہ تعالیٰ نے زمین پر بھیجا۔ ان کی زندگی میں انسانیت نے پہلی بار خوشی کا تجربہ بھی کیا اور پہلی بار کسی بڑے المیے سے بھی دوچار ہوئی، جب ان کے دو بیٹوں قابیل اور حابیل کے درمیان حسد نے جنم لیا اور تاریخ کا پہلا قتل واقع ہوا۔ یہ واقعہ انسانیت کے لیے ایک ناقابل فراموش صدمہ تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام اس غم سے دوچار تھے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک اور فرزند عطا کیا۔ اس بچے کا نام شیث رکھا گیا۔ عربی زبان میں شیث کا مطلب ہے اللہ کی طرف سے عطا کردہ نعمت یا عطیہ۔ اسلامی مورخین کا کہنا ہے کہ یہ بیٹا اللہ کی جانب سے حضرت آدم علیہ السلام کے لیے تسلی اور رحمت کا باعث تھا، اور یہی وہ شخصیت تھے جنہیں بعد میں اللہ تعالیٰ نے نبوت کے منصب پر فائز کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کا گھر اور نئی امید۔ زمین ابھی نئی تھی، انسانوں کی تعداد بھی بہت کم تھی، زندگی سادہ تھی لیکن امتحانوں سے بھری ہوئی تھی۔ قابیل اور حابیل کے واقعے کے بعد حضرت آدم علیہ السلام گہرے صدمے میں تھے۔ روایات میں درج ہے کہ حابیل کی شہادت نے حضرت آدم علیہ السلام کو بہت زیادہ دکھ پہنچایا۔ اسی غم کے بعد اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک بیٹا عطا کیا، حضرت شیث علیہ السلام۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے اس بیٹے کی خاص محبت اور توجہ سے پرورش کی۔ وہ جانتے تھے کہ زمین پر اللہ کی ہدایت کا سلسلہ جاری رکھنا ہے، اس لیے انہوں نے حضرت شیث علیہ السلام کو علم، حکمت اور دین کی تعلیم دی، انہیں اللہ کی عبادت کا طریقہ بتایا، عدل اور انصاف کی تعلیم دی، اور سب سے بڑھ کر توحید کی حفاظت کا درس دیا۔ اسلامی روایات کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام نے اپنی وفات سے پہلے حضرت شیث علیہ السلام کو اپنا جانشین مقرر کیا۔ یہ محض خاندانی جانشینی نہیں تھی، بلکہ دراصل ہدایت کی امانت کی منتقلی تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے انہیں وہ تمام علوم سکھائے جو اللہ تعالیٰ نے انہیں عطا کیے تھے۔ بعض روایات میں اس بات کا ذکر ملتا ہے کہ حضرت شیث علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کچھ صحیفے بھی عطا فرمائے تھے۔ ان صحیفوں میں اللہ کی عبادت کے اصول، انسانی زندگی کے قوانین اور اخلاقی تعلیمات درج تھیں۔ یہی وہ ابتدائی الہی تعلیمات تھیں جنہوں نے انسانوں کو صحیح راستہ دکھایا۔ حضرت شیث علیہ السلام لوگوں کو جمع کرتے، انہیں اللہ کی طرف بلاتے اور انہیں بتاتے کہ انسان کی اصل کامیابی صرف اللہ کی بندگی میں ہے۔ وقت گزرتا گیا اور حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد زمین پر پھیلنے لگی۔ انسانوں کی تعداد میں اضافہ ہونے لگا، لیکن اس کے ساتھ ایک خطرہ بھی بڑھ رہا تھا۔ اگر انسان ہدایت سے دور ہو جاتے تو زمین پر فساد پھیل سکتا تھا۔ حضرت شیث علیہ السلام نے اس خطرے کو بھانپ لیا اور لوگوں کو منظم کرنا شروع کر دیا۔ انہوں نے لوگوں کو سکھایا کہ کس طرح عدل کے ساتھ زندگی گزاری جائے، کس طرح عبادت کی جائے اور کس طرح خاندان اور معاشرہ قائم کیا جائے۔ اسلامی مورخین کے مطابق انہوں نے انسانوں کو زراعت، زندگی کے اصول اور اجتماعی نظام کے بارے میں بھی آگاہی فراہم کی۔ اس طرح انسانی معاشرے کی بنیادیں مضبوط ہونا شروع ہوئیں۔ باطل کے خلاف پہلی جدوجہد۔ لیکن تاریخ ہمیشہ یکساں نہیں رہتی۔ جہاں ہدایت ہوتی ہے وہاں گمراہی بھی پیدا ہوتی ہے۔ کچھ لوگ اللہ کی عبادت سے دور ہونے لگے اور دنیاوی خواہشات اور حسد نے پھر سے انسانوں کے دلوں میں جگہ بنانا شروع کر دی۔ یہی وہ وقت تھا جب حضرت شیث علیہ السلام نے لوگوں کو بار بار یاد دلایا کہ انسان کی اصل کامیابی
صرف اللہ کی اطاعت میں ہے۔ انہوں نے لوگوں کو خبردار کیا کہ اگر وہ اللہ کو بھول جائیں گے تو زمین پر فساد پھیل جائے گا۔ ان کی نصیحتیں، ان کی دعوت اور ان کی رہنمائی انسانوں کو دوبارہ ہدایت کی طرف لے آتی رہیں۔ نبوت کی روشنی کا تسلسل۔ اسلامی روایات کے مطابق حضرت شیس علیہ السلام نے اپنی پوری زندگی انسانوں کو اللہ کی عبادت کی طرف بلانے میں گزاری۔ وہ صرف ایک نبی ہی نہیں تھے بلکہ ایک استاد بھی تھے۔ انہوں نے لوگوں کو عدل سکھایا، صبر سکھایا اور اللہ پر ایمان کی حقیقت سمجھائی۔ کہا جاتا ہے کہ انہوں نے انسانوں کو یہ بھی بتایا کہ مستقبل میں اللہ مزید انبیاء بھیجے گا اور ہدایت کا یہ سلسلہ قیامت تک جاری رہے گا۔ یوں آدم علیہ السلام سے شروع ہونے والی نبوت حضرت شیس علیہ السلام کے ذریعے آگے بڑھتی رہی۔ یہ وہ لمحہ تھا جب انسانیت کو پہلی بار ایک منظم دینی قیادت میسر آئی اور زمین پر توحید کی روشنی مزید مضبوط ہو گئی۔ حضرت شیس علیہ السلام کی زندگی ہمیں ایک بہت اہم سبق دیتی ہے۔ ہدایت کا راستہ ہمیشہ قربانی اور ذمہ داری کا تقاضا کرتا ہے۔ انہوں نے اپنے والد کی امانت کو سنبھالا، انسانوں کو اللہ کی طرف بلایا اور توحید کے چراغ کو روشن رکھا۔ آج بھی ہمیں دنیا میں موجود بے شمار فتنوں اور آزمائشوں کے درمیان اس پیغام کو یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ انسان کی اصل کامیابی نہ دولت میں ہے نہ طاقت میں، بلکہ اللہ کی بندگی میں ہے۔ حضرت شیس علیہ السلام کی داستان ہمیں یاد دلاتی ہے کہ اگر انسان ہدایت کو مضبوطی سے تھام لے تو تاریخ بدل سکتی ہے، اور یہی پیغام تمام انبیاء کا مشترکہ پیغام تھا۔ اللہ کی عبادت کرو اور اسی کی طرف لوٹ آؤ۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو اور آپ اس طرح کی مزید ایمان افزو اور معلوماتی اسلامی ڈاکیومنٹریز دیکھنا چاہتے ہیں تو ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ تک اسلام کی تاریخ، انبیاء علیہم السلام کے واقعات اور قرآن و سنت سے سیکھنے والے قیمتی اسباق باقاعدگی سے پہنچتے رہیں۔ اللہ ہمیں حق کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور ہمیشہ سچ کے ساتھ کھڑے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔